میں آخری بات بول کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے یہاں عدل و انصاف ہے۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ہے۔ معاذ اللہ وہ ظالم نہیں، ایک کو گناہ کی وجہ سے سزا دے اور ایک کو گناہ کی وجہ سے انعام دے۔ عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، عذاب اور ثواب کا جو ضابطہ ہے وہ سب کے لیے ہے، یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لہذا ہماری رعایت کی جائے گی۔ جن برائیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے دوسری قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، اگر ہم بھی وہ گناہ کے کام کریں گے تو ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر کتمان حق کی وجہ سے، عقیدہ آخرت میں بگاڑ کی وجہ سے، اللہ کے احکام میں تحریف کی وجہ سے، دو رنگی اور منافقت کی وجہ سے، بدعملی اور بدعہدی کی وجہ سے، فرقہ واریت اور تعصب پرستی کی وجہ سے، مالی معاملات میں گڑبڑ اور حرام خوری کی وجہ سے، زندگی سے محبت اور موت سے نفرت کی وجہ سے، دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنانے کی وجہ سے یہود پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں آئے گا؟ آج دنیا میں 1/3 سے زیادہ ہماری آبادی ہے۔ جتنے وسائل آج ہمارے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، لیکن آج ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں، ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آخر یہ برق کیوں گر رہی ہے؟ اس پر کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہماری شکلیں مجوسیوں اور نصارہ جیسی، ہماری سیرت یہود و ہنود جیسی، ہماری راتیں رقص و سرور میں رگی ہوئی، ہمارے دن دنیا طلبی اور عیش پرستی میں ڈوبے ہوئے، ہماری سیاست مفاد پرستی اور ضمیر فروشی کا نمونہ۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اے مسلمانوں، تمہاری کامیابی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے میں ہے۔ زمانے کے پیچھے نہ چلو، زمانے کو اپنے پیچھے چلاؤ، اپنے اندر شان فاروقی روح بلالی پیدا کرو۔ مقتدی نہیں امام بنو، غلام نہیں آقا بنو۔ تمہیں آقائی اس وقت نصیب ہوگی جب تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جاؤ گے، آپ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لو گے۔ جب تم اپنے نبی کے غلام بن جاؤ گے تو انشاءاللہ پوری دنیا تمہارا غلام بن جائے گی۔